بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی شیطانی طاقت آپ کے مقابل آ جائے تو آپ کس ہتھیار سے لڑیں گے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک جادوگر اپنی طاقت پر اتنا مغرور ہو کر پوری دنیا کو للکار دے کہ میرا عمل اتنا طاقتور ہے کہ کوئی دعا اس عمل کو توڑ نہیں سکتی، میرے اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی ایک ایسے جادوگر کی جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چیلنج کیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جوان کی جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ طاقت، نہ کوئی علم جادو، لیکن اس کے پاس ایک ایسی تلوار تھی جو آسمانوں سے نازل ہوئی۔ وہ ہے درود ابراہیمی۔ یہ وہ درود ہے جس کے لفظ لفظ میں نور ہے، جس کے کلمہ کلمہ میں طاقت ہے، جس کے وسیلے سے اللہ اپنے بندے کو ایسی ڈھال دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی جادو، کوئی شیطان، کوئی عمل اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کس طرح ایک جوان نے درود ابراہیمی کو اپنی ڈھال بنایا اور جادوگر کا سارا زہر، سارا عمل اسی پر پلٹ گیا۔ یہ ہے درود ابراہیمی کی وہ طاقت جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے اور شیطان کو شکست دیتی ہے۔ دنیا میں دو راستے موجود ہیں۔ ایک راستہ روشنی کا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ذکر کا۔ دوسرا راستہ اندھیروں کا ہے، جادو، منتر، شیطانی فریب کا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا جسے لوگ خوف اور عقیدت سے دیکھتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایسے اعمال ہیں جو وہ کر کے کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ وہ جنات کو بلاتا ہے، شیطانی منتر پڑھتا ہے، لوگوں پر اثر ڈالتا ہے۔ جو اس کے سامنے آتا ہے یا تو اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے یا پھر اپنی زندگی کو اجیرن بنا بیٹھتا ہے۔ بھائی بتاتے ہیں کہ میری زندگی میں پریشانیاں تھیں، گھر میں جھگڑے ہوتے تھے، دل میں میرے حسد تھا، دماغ میں ہر وقت بے چینی رہتی تھی، بے خوابی رہتی تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ میں بہت پریشان زندگی گزار رہا تھا۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھی اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہارا عمل کرے گا، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم اس شخص کے پاس جاؤ، تمہیں بھی سکون آ جائے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید جادوگر میری اس مشکل کا حل نکال سکتا ہے، تو میں جادوگر کے پاس چلا گیا۔ جادوگر نے میری حالت دیکھی اور مسکرا کر کہا کہ میں تمہاری زندگی بدل سکتا ہوں، میں تمہارے حالات ٹھیک کر سکتا ہوں، میرے عمل میں بہت طاقت ہے، اگر تم چاہو تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور ہر چیز تمہارے قدموں میں ہوگی۔ پہلے تو جوان کہتا ہے کہ میں بہت متاثر ہوا، لیکن دل کے کونے میں ایک شک بھی پیدا ہوا اور میں نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تمہارے عمل اتنے طاقتور ہیں تو پھر تم خود کیوں پریشان ہو، یہ لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کو بہت برا بھلا بولا اور میں نے کہا تمہارے چہرے پر یہ نحوست کیوں ہے؟ یہ سن کر وہ جادوگر غصے میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ اس نے مجھے غصے میں کہا سنو، میں اب تمہارے لیے ایک ایسا عمل کروں گا کہ تمہارے گھر کا سکون چھن جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دوں گا، تمہارے دل میں آگ بھڑکے گی، پھر تم دیکھنا میری طاقت کتنی زبردست ہے، اور ہاں تم جو چاہو کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ چیلنج سن کے وہ جوان کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ میں مسجد میں گیا، میں نے وضو کیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اچانک سے یاد آیا کہ مسجد کے امام صاحب اکثر درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دل سے ایک آواز اٹھی کہ کیوں نہ میں درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دوں۔ میں نے نیت کی اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے دن میں نے چند بار درود ابراہیمی پڑھا، دل کو میں نے سکون میں محسوس کیا۔ دوسرے دن میں نے 100 بار درود ابراہیمی پڑھا تو دل میں نور کی کرن اترتی محسوس کی۔ اب میں روزانہ صرف نماز کے علاوہ درود ابراہیمی کو اپنا ورد بنانے لگا۔ ادھر جادوگر نے اپنا زہر آلود عمل شروع کیا ہوا تھا۔ وہ مجھ پر منتر کرتا، رات کو عمل کرتا، لوگوں کے ذریعے مجھے پیغام بھجواتا کہ اس کو بتا دو کہ میں اس کو برباد کر دوں گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ یہ جوان کیسے بچتا ہے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ ہر بار وہ جب عمل کرتا تو اس کے اثرات مجھ پر نہیں بلکہ خود واپس اسی جادوگر پر پلٹنے لگے۔ نوجوان کے دل کو جتنا نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتا تھا، درود ابراہیمی اتنا ہی اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ نوجوان کہتے ہیں کہ میرا دل روشن ہو گیا، گھر میں سکون اترنے لگا، برکت آنے لگی، جبکہ دن بدن جادوگر کا حال بگڑنے لگا۔ اس کی نیند حرام ہو گئی، ہر وقت خوف اور بے چینی میں رہنے لگا، جنات بھی اس کے قابو سے نکلنے لگے۔ وہ چیخ کر کہتا تھا یہ کیسے ممکن ہے، میرا عمل ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار جادوگر نے لوگوں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ میرے پاس آؤ۔ جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہتا سچ بتاؤ
تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ میرے عمل کو توڑنے والی کون سی طاقت ہے تیرے پاس؟ مجھے سچ بتا۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے سکون سے اس کو جواب دیا، میرے پاس تو کوئی منتر نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی جادو ہے۔ تو اس نے کہا تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میرا ہر عمل مجھ پر واپس آ کے گرتا ہے؟ میں ایسا عمل کرتا ہوں، ایسا طاقتور عمل ہے جس کا میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں تم پر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ واپس مجھ پر پلٹ آتا ہے۔ مجھے سچ بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ جوان بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور یہی وہ نور ہے جس نے تیرے ہر وار کو توڑ دیا ہے۔ یہ سن کر جادوگر کے غرور کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، دل میں اس کے خوف بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر خوف نمایاں نظر آ رہا تھا، اس کا ہر عمل الٹ کر اسی پر پلٹ گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ بیمار پڑتا گیا، تنہا ہو گیا، لوگوں نے اس کے پاس آنا جانا کم کر دیا۔ چند سالوں کے بعد ایک کونے میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر وہ جوان جس نے درود ابراہیمی کو پکڑ لیا تھا، درود ابراہیمی سے عشق کیا، محبت کی، وہی نورانی چہرے والا شخص بن گیا۔ اس کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں، دل میں سکون آ گیا، وہ لوگوں کے لیے روشنی کا چراغ بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جادوگر کا چیلنج، شیطان کی طاقت اور دنیا کے تمام اندھیرے بھی اس نورانی درود کے سامنے کچھ نہیں۔ درود ابراہیمی وہ ڈھال ہے جو ہر وار کو پلٹا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان اور اس کے وسوسے آپ پر اثر انداز نہ ہوں، آپ پر کوئی وار، کوئی جادو اثر نہ ہو، تو آج سے ہی ایک عہد کیجئے، دن میں چند لمحے نکالیں، درود ابراہیمی کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں، چاہے 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ پھر دیکھیں کیسے ہر اندھیرا روشنی میں بدلتا، ہر خوف سکون میں ڈھل جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔